السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 36 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ پھر آپ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، اور اگر جو آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے نا ویڈیوز کی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخزی خانزادہ نے نیند میں الٹے لیٹے بیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے عنایا کو تلاش کرنا چاہا، اسے اپنے قریب نہ پا کر۔ اس کی نیند پھک سے اڑی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اپنی خمار اور نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ عنایا کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ درخزی خانزادہ نے اٹھ کر بیٹھتے اکرام سے ڈیک لگائے، اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے واش روم کے بند دروازے پر نگاہ ڈالی، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، جس پر سیاہی ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ عنایا واش روم سے سفید گھٹنوں تک باتھ روب میں ملبوس گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی۔ درخزی خانزادہ کو جاگتے دیکھ کر وہ سرخ کندھار ہوئی تھی۔ مقابل کی رات کی بے شرمی کی حدیں پار کرتی بدتمیزیاں یاد آئی تھیں۔ وہ درخزی خانزادہ کو دیکھتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ ہونٹوں، گردن، ٹانگوں، ہر جگہ پر مقابل کی شدتوں کی گہری سوغاتیں تھی۔ بدن کا کوئی حصہ اس نے چھوڑا نہ تھا جہاں اس بے شرم خانزادے کی لبوں سے حدود کے تجاوز نہ کی ہوں۔ عنایا نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ درخزی خانزادہ مسکراہٹ دبائے اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ درخزی کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے وہ مزید سرخ ہوئی تھی۔ عنایا نے اسے شرر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے گاؤن نیچے کی طرف کھسکائی تو درخزی خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ عنایا درخزی کو شرر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ عنایا نے ڈریسنگ روم کی ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ جمایا، وہ لاکڈ تھا۔ عنایا نے ہینڈل کو 2-3 بار گھمایا، دروازہ لاکڈ ہونے پر وہ حیران ہوئی۔ سوئن نہیں کھلے گا، چابی میرے پاس ہے۔ درخزی خانزادہ کی بات پر عنایا نے بے یقینی سے پلٹتے ہوئے درخزی خانزادہ کو دیکھا۔ آج تم سارا دن میرے سامنے اس کمرے میں اسی لباس میں رہو گی یا پھر کچھ بھی نہیں پہنو گی؟ درخزی خانزادہ اس کی سڈول ٹانگوں کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا۔ کیا مطلب درخزی؟ عنایا حیران ہوئی۔ مائی سوئن، میری باہوں میں تم ویسے ہی رہو گی جسے رات پڑتی۔ میرے قریب ہوتے تمہیں کسی لباس کی ضرورت نہیں، مگر جب تم بیڈ سے اٹھو گی تب بھی ایسی شارٹس میں گھومو گی۔ درخزی خانزادہ نے اسے دیکھتے بے باکی سے آنکھ ماری۔ درخزی، چابی دیں مجھے باہر جانا ہے، آپ ہی سے ملنا ہے۔ عنایا نے اس کی طرف دیکھتے مدھم لہجے میں کہتے نگاہیں چکائی۔ گزری رات اس مقابل کے سامنے نگاہیں اٹھانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پاس آؤ، پہلے مجھے جی بھر کر پیار کرنے دو، پھر دے دوں گا چابی۔ درخزی کی آواز اور آنکھیں بھاری اور خمار آلود ہوئی تھی۔ درخزی، میں آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گی، عنایا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم پاس آؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو برداشت کر لیا، اب بھی کر لو گی سوئن۔ میری قربت، میرا جنون، تمہیں ہی تو برداشت کرنا ہے، درخزی خانزادہ نے ملائمت بھرے لہجے میں کہتے عنایا کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ عنایا لب دانتوں تلے دبائی پیچھے ہوئی تھی۔ آ جاؤ سوئن، خود پاس آیا تو پھر برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ درخزی کی آواز مزید بھاری ہوئی تھی۔ عنایا کا انکار مزید اس کے لیے بے قرار کر رہا تھا۔ جوان جذبے پھر سے شدت سے انگڑائی لے کر پوری طرح بیدار ہوتے اسے جیسے پاگل کر چکے تھے۔ آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی۔ رات کے بعد وہ اپنی کمسن خوبصورت بیوی کا مزید دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنی قربت میں جو سکون دے چکی تھی وہ اس جہاں میں کہیں اور ملنا ناممکن تھا۔ عنایا اپنے گاؤن کی ڈوریاں کس کر باندھتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ لاک کرتی زرمش بیڈ سے اٹھتا ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے میں پھینچ چکا تھا۔ عنایا کے چوڑے سینے میں سمائے گلاب کی طرح سرخ پڑی۔ وہ رات کے بعد بہت بری طرح اسے اپنے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ اس کی نازکی کو شدت سے اپنے سینے میں مس کرتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ عنایا درخزی کی سرخ مخمور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ ہی سوئن، کیا جادو کر دیا ہے ایک رات میں مجھ پر؟ یہ کیسا نشہ، یہ کیسا سرور چھایا ہے مجھ پر کہ تمہاری سانسوں پر دسترس جمانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھکے اپنی سانسوں سے دسترس جما گیا۔ عنایا اس کی بے درد شدت پر
اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ بے دردی سے عنایہ کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیلتے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ عنایہ اس کی شدت پر بے بن آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹے اس کے گاؤن کی ڈوریاں ایک جھٹکے سے کھول چکا تھا۔ عنایہ نے گلاب کی طرح سرخ پڑتے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھا گیا۔ ابھی تک اس کے لبوں کو آزاد نہیں کیا۔ عنایہ تڑپتے اس کے بعد مٹھیوں میں جکڑ گئی اور وہ اسے اوپر کو اٹھائے اس کے لبوں کا جام پیتے اپنے ایک ہاتھ سے گہری بے باکی کرتے عنایہ کی سانسوں میں آگ دہکا چکا تھا۔ عنایہ لبوں پر اس کی شدت اور اس کے ایک ہاتھ کی بے باکی پر بے حال ہوئی تھی۔ عنایہ نے درخزی خانزادہ کے بالوں کو پوری طرح مٹھیوں میں دبوچے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ اس کی سانسوں کو آزاد کرتے اس کے دل کے مقام پر جھک گیا۔ عنایہ گہرے سانس لیتے درخزی خانزادہ کے بالوں کو بے دردی سے نوچ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر سلگتے لب رکھتے اپنے ایک ہاتھ کی بے باکی ابھی بھی بڑھائے ہوئے تھا۔ درخزی عنایہ نے اپنی اکڑتی بگڑتی سانسوں سے اسے پکارتے بھیگے لہجے میں التجا کی۔ وہ اس کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ عنایہ آنکھیں موندے بے حال ہوتے درخزی خانزادہ کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ سوئن اب تمہاری پناہیں میری دھڑکنیں ہیں۔ پھر خود کو ہلکان کرنے کا فائدہ۔ وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ عنایہ بے حال ہوتے رخ پلٹ گئی تھی۔ سفید گدے کا حال دیکھتے عنایہ نے سیدھا ہوتے درخزی خانزادہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی تپش سرخی بڑھتے دیکھتے وہ لب دانتوں تلے دبائے گدے کو دیکھنے لگا۔ عنایہ شرم سے پانی پانی ہوتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ درخزی خانزادہ کا برجستہ کہکہ گونجا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اپنی ٹی شرٹ اٹھائے اس کے لبوں پر جھکے قفل لگاتے آدھا ادھورا گاؤن ریموو کر گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو شدت سے پیتے رات سے بھی زیادہ جنونی انداز میں اس کی اور اپنی جان ایک کرتے اس پر اپنی جنونی شدتیں ڈھانے لگا۔ لالا، وہ برہان میرا مطلب وہ برہان خان کی فیملی نہیں آئی؟ زرمش نے حیدر خان سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا جو ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ ہر برساتی سردی عروج پر تھی۔ کل رات سے وقفے سے برف باری ہو رہی تھی۔ کچھ سڑکیں جام تھی لینڈ سلائیڈنگ اور برف باری کی وجہ سے۔ حیدر خان اپنے ہوٹل سے آتے ہوئے زرمش کو ہاسپٹل سے پک کرتے اپنی حویلی جا رہا تھا۔ زرمش کی بات پر حیدر خان کے تراشیدہ مونچھوں تلے عنابی مہم سا مسکرائے تھے۔ حیدر خان کی مسکراہٹ پر زرمش اب لب کاٹتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ برہان کی فلائٹ اب ڈن تھی۔ امریکہ سے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنی فیملی سے بات بھی کی تھی مگر وہ پاکستان نہیں پہنچا۔ یہاں تک کوئی ریکارڈ بھی نہیں اس کی ٹکٹس اس کی فلائٹ کا۔ یہاں ایئرپورٹ پر CCTV فوٹیج میں بھی برہان خان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ یہاں تک کہ امریکہ کی فلائٹ کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں۔ وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ پاکستان آیا بھی تھا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس کا نمبر بھی آف آ رہا ہے۔ اس کی فیملی اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ حیدر خان نے زرمش کے سرخ چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حیدر خان کی بات پر زرمش خان کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھیں۔ برہان خان کو کس نے غائب کیا تھا وہ جانتی تھی۔ اس کے پیچھے بلڈ ٹیسٹ 20 تھا۔ جنون ہو نفرت ہو تم آریان خانزادہ کا جو بھی ہو مگر تم پر صرف آریان خانزادہ کا حق ہے۔ میں اپنے نفرت بھرے ناپاک وجود پر بھی کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کی سانسوں کو ایندھن کی طرح دہکا چکے تھے۔ اس اسکیریسٹ اینیمل کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نفرت میں اس برہان خان کو بھی مار چکا تھا۔ زرمش خان نے اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑا جو اس بلڈ ٹیسٹ 20 کے خوف سے شدت سے دھڑکنے لگی تھی۔ زرمش اپنی سیاہ گرم شال اپنے سر سے اتارتے ہوئے اپنے گلے میں ڈال گئی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے اکھڑ رہی تھیں۔ وہ اس وقت آف وائٹ ساری سے گرم ڈریس میں ملبوس تھی جس پر آف وائٹ ہی فر والے لانگ کوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اپنے براؤن چاکلیٹی سلکی بالوں میں کیچر لگائے ہوئے تھی جو وہ اپنے بالوں سے نکال کر گاڑی میں پھینک چکی تھی۔ اس وحشی درندے کا خوف پور میں سماتے اسے بے حال کر چکا تھا۔ برہان خان اسے اپنا نجات دھنتا لگا تھا مگر وہ بلڈ ٹیسٹ 20 اسے بھی مار چکا تھا۔ زرمش نے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی ناکام سعی کی کرتے ہوئے وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر گیا۔ برفیلی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکراتی اس کا چہرہ پل میں سرخ کر چکی تھی۔ آسمان سے برستی گاڑی کے کھلے شیشے اس کے سرخ چہرے سے ٹکراتے اس کا چہرہ مزید سرخ کر چکی تھی۔ وہ لوگ اس وقت جس سڑک سے گزر رہے تھے
اس کے ایک طرف جنگل تھا، دوسری طرف گہری کھائیاں اور پہاڑ تھے، بڑے بڑے درخت بلند قدو قامت دیو ہیکل پہاڑ، اور اس کی طرف کھائی میں بہتے جھرنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ سڑکوں، پہاڑوں اور درختوں پر برف کی چادر کی ہلکی تہ تھی۔ یہاں سناٹوں اور دہشت کا راج تھا۔ سنسناتی ہوائیں دہشت میں مزید اضافے کا باعث بن رہی تھیں۔ بیٹا، شیشہ اوپر کرو، ہوا بہت برفیلی ہے، حیدر خان نے زرمش پر ایک نگاہ ڈالتے نرمی سے کہا۔ اس سے پہلے زرمش شیشہ اوپر کرتے یکدم گولیوں کے تڑتڑاہٹ سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا۔ زرمش ہڑبڑاتے ہوئے خوف سے سیدھی ہو کر بیٹھتے فق رنگت کے ساتھ حیدر خان کو دیکھا، جو بدحواس ہوتے گاڑی روک چکا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے سرد رنگت سے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی، جو پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈیش بورڈ سے اپنی پسٹل نکال رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز اب بند ہو چکی تھی، جنگل میں پھر سے سناٹا چھایا تھا۔ حیدر خان نے اپنی پسٹل کا چیمبر چڑھاتے زرمش کو خوفزدہ چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ زرمش کا ساتھ ہونا اس کے لیے خطرے کی علامت تھا۔ ابھی راستہ کافی طویل تھا۔ آج اس کے بنگلے کی طرف جانے کا والا راستہ بند ہونے کی وجہ سے دوسرے راستے سے واپس جا رہا تھا، جو کافی طویل اور سنسان تھا۔ اپنے گارڈز اور ساتھ نہیں لایا تھا۔ زرمش کو روز چھوڑنے اور لینے جانا ہوتا تھا۔ اسے ضرورت نہیں پڑتی تھی اپنے گارڈز کو ساتھ رکھنے کی، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، مگر آج حیدر خان اپنے گارڈز اپنے ساتھ نہ رکھنے پر پریشان ہوا۔ حیدر خان نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اس کے راستے سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا۔ حیدر خان اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ یکدم پھر سے ان کے اطراف میں گولیوں کی گونج برپا ہوئی تھی۔ حیدر خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ گولیوں کی خطرناک گونج سنائی دی تھی، مگر برسا کون رہا تھا؟ کوئی زہرو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بیابان سڑک پر اس وقت صرف ان کی گاڑی تھی۔ لالا، زرمش نے کانپتے ہوئے حیدر خان کو پکارا۔ حیدر خان نے سرسبز چہرے کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی گولی ان کی گاڑی پر آ کر نہیں لگی تھی۔ حیدر خان پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھے۔ یکدم ایک گولی حیدر خان کی گاڑی کے پچھلے ٹائر پر آ کر لگی۔ ٹائر بلاسٹ ہوا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے اور سڑک پر برف کی پھسلن سے گاڑی حیدر خان کے کنٹرول سے نکل گئی تھی۔ زرمش کی فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ حیدر خان نے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی کھائی کی طرف پھسلتی جا رہی تھی، خطرناک گہری کھائی اور پہاڑ سے بہتے جھرنے کو دیکھتے زرمش کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حیدر خان نے پوری قوت سے بریک پر پاؤں رکھتے بریک کھینچی، مگر پچھلا ٹائر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے گاڑی کھائی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے گاڑی کھائی میں گرتی، ان کے سامنے سے آتی ایک بہت بڑی گاڑی حیدر خان کی گاڑی کے آگے زن سے آ کر رک گئی تھی۔ حیدر خان اور اس گاڑی کا زوردار تصادم ہوا۔ زرمش کی فلک شگاف چیخیں کھلے شیشے سے پہاڑوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہذیانی چیخیں مار رہی تھی۔ حیدر خان اسٹیئرنگ کو جکڑے گہرے سانس لیتے خوفزدہ سا اپنے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑی گاڑی نے انہیں کھائی سے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اگر یہ گاڑی سامنے نہ آتی تو ان کی گاڑی کھائی کی نظر ہو جاتی۔ گاڑیوں کا تصادم ہونے کی وجہ سے دونوں گاڑیوں کی ونڈ اسکرین کے شیشے تڑکے تھے۔ کانچ کی کچھ کرچیاں حیدر خان کے چہرے اور بازو پر کھبے تھے۔ زرمش کے ہاتھوں پر کانچ کی کچھ کرچیاں پیوست ہوئی تھیں۔ حیدر خان نے ہاتھ سے اپنے چہرے کے زخم صاف کرتے دھندلائی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آدم خان کو بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، جو سیاہ جینز پر سیاہ ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ زرمش نے اپنے کانپتے ہاتھ سے چہرے سے ہٹاتے سامنے دیکھا۔ وہ دیکھتے مزید چیخنے لگی تھی۔ جو گاڑی ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کے پیچھے دو ٹائر کھائی میں لٹکے تھے۔ وہ گاڑی آدھی کھائی میں تھی۔ گاڑی بری طرح ڈول رہی تھی، مگر وہ اس ڈولتی گاڑی میں بے پرواہ سا بنا بیٹھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نیلی آنکھوں والے انسان کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی دہشت خوف پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی، اس ہیوی چٹانی باڈی، اس کے مسلز دیکھ کر اسے مقابل سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بلڈ ٹریس 20 کے بعد یہ پہلا انسان تھا جس کی شخصیت اسے خوفزدہ کر چکی تھی۔ آدم خان اپنی طرف کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تھا۔ اس کی گاڑی اسی لمحے کھائی میں گرتے بلاسٹ ہو چکی تھی۔ کھائی سے نکلتے شعلوں کی لپیٹ میں زرمش مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو بنا پیچھے دیکھے اپنے بھاری قدموں اپنے سحر انگیز شخصیت سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اس سب سے جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ حیدر خان اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر اترا۔ آدم، یہ سب کیا ہے؟ حیدر خان نے اپنی وائٹ شال کندھوں پر چٹکتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، گولیوں کی گونج پر مجبوراً اپنی گاڑی اس طرف موڑنی پڑی۔ آپ کی گاڑی کو کھائی کی طرف پھسلتے دیکھ کر مجھے آپ کو بچانے کا یہی ایک طریقہ سمجھ آیا، آدم خان نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ حیدر خان آدم خان کی پیشانی پر گہرا زخم دیکھتے بولا۔ آدم خان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو جان کھونے کا ڈر لے کر جیتے ہیں، آدم خان کی نظر میں وہ گیدڑ ہوتے ہیں۔
موت سے ڈرنے والا میری نظر میں مرد نہیں پاگل کتا ہے، اور پاگل کتوں کی جگہ شمشان گھاٹ ہے۔ آدم خان نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ حیدر خان اس کے جواب پر گہرا مسکرایا تھا۔ مقابل کی بہادری سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ انسان تو خون شام جانوروں سے بھی لڑ پڑتا تھا۔ زرمش آدم خان کی بات سنتے کھائی سے اٹھتی چنگاریوں اور شعلوں پر اپنی خوفزدہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ یکدم پھر سے گولیوں کی گونج کی دہشت گونجی تھی۔ گولیاں اس بار گاڑی کے اطراف میں لگ رہی تھیں۔ آدم حیدر خان کو بازوں سے جکڑے گاڑی کے بونٹ کی طرف ہوتے نیچے زمین پر بیٹھا۔ گولیاں پیچھے کی طرف سے ان کی گاڑی پر برس رہی تھیں۔ زرمش گاڑی میں بیٹھے بری طرح چیخ رہی تھی۔ 2-3 گولیاں اس کے اطراف میں آ کر لگی تھیں۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ زرمش حیدر خان چیختے ہوئے زمین سے اٹھا۔ آدم خان نے اسی لمحے زرمش کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے کھینچتے گاڑی سے باہر نکالا۔ زرمش تھر تھر کانپتے اس کے چوڑے وجود سے آن ٹکرائی تھی۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں سے آن ٹکرائیں۔ وہ بری طرح لرزتے مقابل کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوائی فائرنگ کرتے زرمش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسی لیے نیچے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ زرمش خوف سے کانپتے ہوئے آدم خان کے ساتھ نیچے زمین پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے جھکے ہوئے بیٹھی تھی۔ حیدر خان بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گولیاں ان کی گاڑی پر وقفے وقفے سے برس رہی تھی۔ آدم خان نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے حیدر خان کی طرف اچھالتے حیدر خان کو اشارہ کیا۔ حیدر خان آدم خان کا اشارہ سمجھتے کھڑا ہو گیا تھا۔ حیدر خان اور آدم خان نے کھڑا ہوتے ہوئے سامنے فائر کیے جہاں اسے گولیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ فائر کرتے ان لوگوں پر باور کروا رہے تھے کہ ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں۔ یکدم ان کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ آدم خان نے اسی لمحے اپنی پسٹل سے اس کی گاڑی کے اگلے 2 ٹائر پر فائر کیے۔ زرمش اپنی خوفزدہ نگاہیں آدم خان پر جمائے ہوئی تھی جو بنا ڈرے اس کی گاڑی کے سامنے کھڑا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی اپنی گاڑی سے فائر کر رہے تھے۔ حیدر خان گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے چھپ کر فائر کر رہا تھا۔ زرمش گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ آدم خان اب گاڑی کی چھت پر جم کرتے چڑھا۔ وہ گاڑی کی چھت پر کھڑا سامنے گاڑی کی ونڈ اسکرین پر فائر کرتے گاڑی میں بیٹھے 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ زرمش اسی لمحے کھڑے ہوتے اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو گاڑی سے جمپ مارتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زرمش کی پھٹی پھٹی نگاہیں آدم خان پر جم چکی تھی۔ حیدر خان بھی زمین سے اٹھتا اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ آدم خان نے اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے ساکت پڑے آدمیوں کو باہر نکالتے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتے سڑک پر پھینکا۔ مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو اس گاڑی میں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ آدم خان نے اپنی پسٹل اپنی جینس کی پاکٹ میں اڑتے چاروں طرف نگاہ ڈالتے حیدر خان سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم؟ حیدر خان نے زرمش کی طرف دیکھتے لب کھینچے کہا جو اسٹل پتھرائے وجود ساتھ کھڑی تھی۔ زرمش کی سیفٹی کے لیے حیدر خان بری طرح پریشان تھا۔ میں نہیں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ یہ مزید لوگ بھی ہوں سکتے ہیں۔ آپ دونوں کو سیف پہنچانے کے لیے مجھے باقیوں کو یہیں پر رہ کر روکنا پڑے گا۔ آدم خان نے ان دونوں آدمیوں کی پسٹل پکڑتے اپنی پینٹ کی جیب میں اڑس کیا تھا۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں پر حملہ کون کروا رہا ہے؟ آدم خان اب زمین پر ڈھیر ہوتے آدمیوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیدر خان اپنی پیشانی مسلتے مضطرب لہجے میں بولا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زرمش کی موجودگی حیدر خان کے اوزان خطا کر گئی تھی۔ وہ خود زرمش کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا۔ شاہ نواز خان آدم خان نے ایک آدمی کی قمیض کی جیب سے موبائل نکالتے ڈائل لسٹ چیک کی جہاں 10 منٹ پہلے شاہ نواز کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ حیدر خان نے آدم خان کے لبوں سے شاہ نواز خان کا نام سنتے آدم خان کی طرف بڑھتے سے موبائل جھپٹا تھا۔ نام دیکھتے حیدر خان کی رگیں تیش و اشتعال سے ظاہر ہوئی۔ شاہ نواز اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ حیدر خان کو کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ حیدر خان نے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اس موبائل سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ بولو، مار ڈالا اس حیدر خان کو؟ اسپیکر پر گونجتی آواز پر حیدر خان کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ تیری جان لینے سے پہلے حیدر خان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیدر خان فون پر دھاڑا تھا۔ فکر نہ کرو حیدر خان، تمہارا یہ خواہش کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آج ہی تمہیں اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے دھمکی دیتے فون بند کر دیا گیا تھا۔ حیدر خان نے تیش و اشتعال سے فون زمین پر مارتے ہوئے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حیدر خان شاہ نواز کی دھمکی یاد کرتے بولا۔ مگر تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حیدر خان زرمش کو اشارہ کرتے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے گارڈز کو فون کر دیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ آپ لوگ جلد از جلد یہاں سے نکلیں۔ آدم خان کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ ایک گولی گاڑی کے اطراف میں آ کر لگی۔ جلد گاڑی میں بیٹھیں۔ آدم خان چیختے ہوئے زرمش کی طرف بڑھا جو پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔
گولیاں اس کی گاڑی کی طرف میں برس رہی تھیں۔ حیدر خان نے گاڑی زرمش اور حیدر خان کی طرف بڑھائی تھی کہ پیچھے سے آتی 2 گاڑیوں سے نکلتے 2 آدمیوں نے زرمش اور آدم پر گولیاں چلانی شروع کر دی۔ حیدر خان کو مجبوراً گاڑی بیک پر کرنی پڑی۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، ابھی ان سے کافی فاصلے پر تھے۔ آدم خان زرمش کا ہاتھ پکڑتے جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ حیدر خان نے گہرا سانس لیتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ جانتا تھا آدم خان کے ہوتے زرمش کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیدر خان دانت پر دانت جمائے ڈرائیو کرتے بیک ویو مرر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ان میں سے کچھ آدمی جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے، کچھ آدمی گاڑی میں بیٹھے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں شاہ نواز تمہیں، حیدر خان چیختے ہوئے اپنی گاڑی کے شیشے سے مسلسل اپنے پیچھے آتی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی اس کی گاڑی پر فائر کر رہے تھے۔ مجبوراً حیدر خان کو اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھانی پڑ رہی تھی۔ زرمش اور آدم خان سے وہ کافی دور آ گیا تھا۔ حیدر خان کے خون میں شرارے سے دہک رہے تھے۔ حیدر خان نے چیختے ہوئے پھر سے اپنی طرف کے شیشے سے چہرہ نکالتے فائر کیے۔ وہ لوگ بھی مسلسل بنا رکے تڑ اس کی گاڑی پر فائر کر رہے تھے۔ حیدر خان بیک ویو مرر سے اپنی پیچھے آتی گاڑی کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے حیران بھی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے آتی گاڑی کا مقصد اسے صرف بھگانا ہو۔ اب تک ان کی کوئی گولی اسے کیوں نہیں لگی تھی؟ اگر شاہ نواز اسے جان سے مارنا ڈالنا چاہتا تھا تو اتنی گولیوں میں سے کوئی بھی گولی اس کے سینے کو کیوں نہ چیر سکی تھی؟ زرمش آدم خان کو اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے دیکھتے برق رفتاری سے جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ آدم خان زرمش کی کلائی جکڑے اپنے براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے بھاگ رہا تھا۔ زرمش کی نگاہیں اس کی پیشانی سے بہتے خون سے ہوتے اس کے دیر ہیکل باڈی پر تھی۔ وہ اس کے بازوؤں سے مسلز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن معاف تھا۔ اس وقت وہ صرف آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم زرمش کے پیروں کے پاس آ کر ایک فائر لگا۔ زرمش چیختے ہوئے آدم خان کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے ہوئے اپنے آگے گر کر گیا تھا۔ اس سے پہلے آدم خان مڑتے ہوئے اپنی پسٹل کے سامنے سے آتے آدمی پر فائر کرتا۔ آدمی کی پسٹل کی گولی آدم خان کا کندھا چیر چکی تھی۔ آدم خان کی دانت پر دانت جماتے سرخ آنکھوں سے اس نقاب پوش آدمی کو دیکھتے اس پر فائر کیا۔ آدم خان کی پسٹل سے نکلی اس آدمی کا سینہ چیر چکی تھی۔ وہ نقاب پوش آدمی چیختے ہوئے زمین پر گر چکا تھا۔ آدم خان نے مڑتے ہوئے زرمش کو دیکھا جو تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے کندھے کے زخم کو دیکھ رہی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ زرمش کی شال جنگل میں گر چکی تھی۔ وہ آف وائٹ ڈریس میں آف وائٹ فر والا کوٹ پہنے ہوئے کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آدم خان زرمش خان کی ہرنی سی خوفزدہ آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا۔ اگر اسے نہ تھامتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ زرمش اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے اس کی سیاہ شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ چلو یہاں سے، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہے۔ وہ اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی تھامے آگے بڑھ گیا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اپنی خوفزدہ آنکھیں مسلسل آدم خان پر گاڑے ہوئی تھی۔ آدم خان بھاگتے ہوئے اسی لیے درخت کی اوٹ میں کھو گیا تھا۔ پیچھے سے بھاری قدموں کی چاپ ان لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آدم خان نے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے اپنے بے حد قریب کھڑی زرمش خان کو دیکھا جو اسے ابھی بھی بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آدم خان نے گہری نگاہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں پر ڈالی۔ وہ زرمش کی طرف دیکھتے مہم سا مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل سے سامنے فائر کر گیا تھا۔ زرمش خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک نقاب پوش آدمی کی لاش گری تھی۔ حیرانگی سے آدمی آدم خان کو دیکھ رہی تھی جو نگاہیں اس پر ہی گاڑے ہوئے تھا، مگر اس کی پسٹل سے نکلی گولی اس کے نقاب پوش آدمی کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے اس نقاب پوش کو خون میں لت پت دیکھ رہی تھی۔ زرمش کو خوف دیکھ کر صرف بلتھرس 20 کی وحشت یاد آ رہی تھی۔ چلو یہاں سے، ان کے اور آدمی بھی پیچھے آ رہے ہوں گے۔ آدم خان زرمش کی کلائی جکڑے تیزی سے آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ لوگ تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ زرمش بمشکل اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتے بھاگ رہی تھی۔ بھاگو! پیچھے سے آتی قدموں کی چاپ پر آدم خان چیختے ہوئے اس کی کلائی کو سختی سے جکڑے مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش چیخ چیخ کر روتے ہوئے اس کے قدموں کا بمشکل ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اس کے بھاری قدموں کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ آدم خان اسے کلائی سے کھینچتے درخت کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ زرمش درخت کے ساتھ ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تم مزید بھاگ سکتی ہو۔ اتنی رفتار سے بھاگتے رہے جتنی تمہاری رفتار ہے وہ بہت جلد ہم تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے ان کے سامنے جا کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آدم خان زرمش کے کپکپاتے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنی شرٹ اتار گیا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھیں آدم خان کی باڈی کے کچ پر تھی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اس کی ہیوی باڈی اور اتنے زیادہ ایبس کو دیکھ رہی تھی۔ آدم خان نے شرٹ اتارتے ہوئے اپنے کندھے پر لگی گولی کے زخم پر کس کر باندھی۔ وہ لوگ زیادہ ہیں، آپ کا کیسے مقابلہ کر پائیں گی؟ زرمش نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ تعداد میں زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی ان سب کی میں طاقت ہے اتنی مجھ اکیلے میں ہے، اور کبھی کبھی جنگ یہاں سے بھی جیتی جاتی ہے۔
وہ زرمش کے دونوں اطراف میں درخت کے تنے پر ہاتھ جمائے زرمش کی ہیزل خوفزدہ نگاہوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے، اپنی کنپٹی کو انگلی سے بجاتے گہرا مسکرایا۔ زرمش ایکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا یہ بات؟ وہ زرمش کی گہری خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پراسراریت سے مسکرایا۔ کیا؟ زرمش کے لب بے آواز کپکپائے تھے۔ Everything is fair in love and war۔ زرمش کے کپکپاتے لبوں کو اپنی نیلی آنکھوں میں فوکس کرتے ہوئے بولا۔ لو اینڈ وار؟ زرمش اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے حیران ہوئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بنا مڑے ہی اپنی پسٹل سے اپنے پیچھے کھڑے نقاب پوش آدمی پر فائر کر گیا تھا۔ زرمش اب خوف سے بے یقینی سے زمین پر پڑی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ مقابل کا نشانہ اتنا پکا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے کسی کو مارنے کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ مجھے ان کتوں کو مارنے کے لیے انہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پالتو کتے تو کتے ہوتے ہیں، انہیں تو آخر اپنے مالک کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ وہ زرمش کی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھتے ہنسا تھا۔ زرمش اس کی پراسراریت بھری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس کی نیلی پراسرار آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ آدم خان نے زرمش کو آنکھ مارتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ زرمش اس کے پیچھے دو نقاب پوش آدمیوں کو دیکھتے خوف سے چیخنے لگی تھی۔ آدم خان زرمش کی چیخوں پر پلٹتے ہوئے ان نقاب پوش آدمیوں کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ آدمی اس کی طرف بڑھتے اپنی پسٹل سے ایک آدمی پر فائر کرتے، وہ دوسرے آدمی کی طرف بڑھتے اپنے ہاتھ پکڑے چاقو اس آدمی کے حلق میں بے دردی سے پیوست کر گیا۔ اس نقاب پوش کی باہر ابلتی آنکھوں کو حیران کی نمایاں تھی۔ وہ دونوں آدمی زمین پر گرے بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آدم خان نے ان کی طرف بڑھتے ان دونوں آدمیوں کے چہرے پر بے دردی سے اپنا بوت والا پاؤں رکھتے، مسلتے ہوئے ان کی چلتی سانسیں کھوتی۔ Useless dog. Dogs stop only to lick malik's shoes۔ پالتو کتوں کا کام ہے صرف اپنے مالک کے تلوے چاٹنا ہوتا ہے۔ وہ چیختے ہوئے ان کے منہ پر اپنے بھاری بوٹوں والے پاؤں کو بے دردی سے وار کرنے لگا۔ زرمش اپنے چکراتے وجود کے ساتھ آدم خان کو دیکھ رہی تھی۔ بلتھرس بیس کے بعد اسے آدم خان کی دہشت محسوس ہوئی تھی، بے حد خوف دہشت۔ چلو یہاں سے، ابھی ان جیسے اور کتے رہتے ہیں جنہیں آج ہی آدم خان اوپر پہنچا دے گا۔ آدم خان گراتے ہوئے زرمش کی گلائی پکڑے آگے بڑھ گیا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ پھر سے برق رفتاری سے بھاگنے لگی تھی۔ برف ابھی بھی برس رہی تھی۔ سردی کی شدت سے زرمش کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ وہ حیرانی اور سراسیمگی سے آدم خان کو شرٹ لیس دیکھ رہی تھی، جسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آدم خان کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ پیچھے سے آتے ایک نقاب پوش نے آدم خان کے زخمی کندھے میں چاقو پیوست کیا۔ آدم خان زرمش کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے پیچھے کو ہوتے زمین پر کمر کے بل گری۔ وہ اپنے قدموں کے سہارے مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ زرمش ٹھنڈی برفیلی زمین پر پیچھے کو کھسکتی آدم خان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے کندھے سے پیوست ہوا چاقو ایک ہی جست میں کھینچتے اس آدمی کی آنکھ میں مار گیا تھا۔ زرمش دیکھتے منہ پر ہاتھ جمائے اپنی چیخیں روک گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس روئے زمین پر بلتھرس بیسٹ ہی اتنا وحشت ناک تھا، مگر نہیں، کوئی اور بھی تھا جس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، دہشت ناک تھا۔ اس نقاب پوش کی فلک شگاف چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ آدم خان اس کی طرف بڑھتے اس کے آدمی کو کمر سے اٹھائے اس کے زخمی کندھے پر لاد گیا تھا۔ زرمش خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آخر کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ آدم خان اس آدمی کو اپنے کندھے پر اٹھائے اس کا درخت سامنے درخت بے دردی سے ٹکرایا تھا۔ زرمش خوف سے چیختے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کا سر درخت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نقاب پوش کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ اسے بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ If dogs cannot follow their orders properly, their death is painful۔ اگر کتے اپنے مالک کے احکامات کو صحیح طرح سے تکمیل نہ کر سکیں، ان کے لیے بہت دردناک موت ہوتی ہے۔ آدم چیختے ہوئے اس کے آدمی کا سر درخت کے تنے کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ وہ نقاب پوش ساکت ہو چکا تھا۔ وہ پھر بھی اس کا سر ٹکرائے جا رہا تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اس نقاب پوش آدمی کو دیکھا جب زمین پر پڑا تھا، جس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ زرمش کو تہہ خانے کی وہ مسخ شدہ لاش یاد آئی تھی جس کا چہرہ آدیان خانزادہ نے مسخ کر دیا تھا۔ چلو اٹھو، سارے کتے مر گئے، ابھی ایک رہتا ہے، وہ بھی آتا ہوگا آدم کے ہاتھوں مرنے کے لیے۔ آدم خان نے اپنا مضبوط ہاتھ زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ آدم خان اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تیزی سے بھاگنے لگا۔ زرمش اندھیرے جنگل میں بھاگتے ہوئے بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے آدم خان کی مضبوط باڈی اور کندھے کے زخم کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے خون نکلتا اس کے چوڑے سینے کو بھگو چکا تھا۔ مگر آدم خان کا چہرہ چٹانوں سا سخت اور مضبوط تھا۔ جہاں درد کی رمق نہ تھی،
जरमिश आदम खान को चकराते वजूद से देखते बर्क रफ्तारी से भाग रही थी। वो लोग भागते हुए काफ़ी दूर आ गए थे। वो जरमिश को लिए कि दर्द की ओट में हो गया था। जरमिश हाँफते हुए ज़मीन पर दोजाना बैठ गई। आदम खान अपनी पैंट की पॉकेट से लाइटर और छोटा सा चाकू निकालते लाइटर को जलाते चाकू की नोक गर्म करने लगा। जरमिश फटी फटी निगाहों से आदम खान को देख रही थी। वो क्या करने वाला था वो नहीं जानती थी, मगर वो ब्लड बीस की दहशत से वाकिफ थी। मुकाबले से ज़्यादा खतरनाक था तो वो कुछ भी कर सकता था। आदम खान ने वो चाकू गर्म करते अपने कंधे के जख्म में इसकी नोक घुसाई। जरमिश के हलक से खौफनाक चीख बरामद हुई थी। वो अपने बाएं कंधे को देखते जख्म में चाकू घुसाए दांत पर दांत जमाए हुए था। वो एकदम जंगल में आदम खान की दहशतनाक चीखें गूंजती जरमिश की चीखों में इजाफा कर चुकी थी। वो इस चाकू से अपने कंधे में पेवस गोली निकाल चुका था। जरमिश के पास खून में लथपथ बुलेट आकर गिरी थी। जरमिश मुंह पर हाथ रखे पीछे को होते चीखें मारने लगी। आदम खान गहरे सांस लेते पीछे को होते दीवार के साथ टेक लगा गया। इसकी पेशानी पसीने से अब तर हुई थी। वो गहरे सांस लेते इस चाकू को फिर से लाइटर गर्म कर रहा था। जरमिश की आंखें खौफ से मजीद फैली थी। वो चाकू अच्छी तरह से इस लाइटर से गर्म करता अपने कंधे के जख्म पर रख चुका था। जख्मी कंधा जलने की आवाज़ आई थी। चाकू आग की तपिश से नीला हो चुका था। आदम खान के जख्म से धुआं उठ रहा था। जरमिश पीछे को घिसकते हुए अपने लबों पर हाथ जमा गई थी। जंगल में आदम खान की दहशतनाक चीखें गूंज रही थी। वो थर थर कांपते आदम खान को देख रही थी। वो चाकू हाथ में पकड़े जरमिश की तरफ बढ़ा। जरमिश खौफजदा होते पीछे को हुई। क्या वो भी ब्लड बेस की तरह इसे कोई सजा देने वाला था? ये तो तय था। इस ब्लड बेस को एक लम्हा भी नहीं भूल सकती थी। इस जंगल इस वहशत में इसी की दहशत इस पर सवार थी। आदम खान ज़्यादा जरमिश की कलाई पकड़ते इसकी तरफ खींचते ज़मीन से उठा गया था। जरमिश ने अपने वजूद को बमुश्किल आदम खान के चौड़े वजूद से टकराने से रोका था। इसकी हेज़ल ग्रे आंखों में पुरस्कारियत से मुस्कुराया था। जरमिश की मुस्कुराहट पर भीगा सा हंसी थी। हर कोई ब्लड थ्रिस बीस्ट नहीं होता जो सजा दे। और जरमिश की कलाई जकड़ते तेजी से भागने लगा। जरमिश चीखते हुए इसके साथ भागती जा रही थी। वो चीखती ना इसकी सांसें शदीद खौफ से ही घुट जाती। एकदम इसकी चीखों में इजाफा हुआ था। सामने ही बर्फानी भेड़िया खड़ा था। सरमिश के एक कदम खौफ से साकत हो चुके थे। इसकी आंखों के सामने मिडनाइट आया था। आर्यन खानजादा ने किस तरह अपने ही मिडनाइट को मारा था। सरमिश अपने कदम पीछे की जाने बढ़ाने लगी। वो अपनी स्याह आंखों से जरमिश को देखते धाड़ा था। इसकी खौफनाक आवाज़ जंगल में मजीद दहशत पैदा कर रही थी। वो खौफनाक सफ़ेद भेड़िया आदम खान को नहीं सिर्फ जरमिश को देख धाड़ रहा था। जैसे आर्यन खानजादा इसके पालतू मिडनाइट ने कभी भी इसे देखते ही आवाज़ें निकाली थी। जरमिश आदम खान का हाथ छोड़ते पीछे को हुई थी। इस भेड़िया ने इसी लम्हे एक ही जिस्म जरमिश की तरफ चमकी थी। आह! जरमिश चीखते हुए पीछे को होती बर्फीली जमीन पर गिरी थी। आदम खान इसी लम्हे इसे भेड़िए की तरफ लपकते इसकी गर्दन दबोच गया था। जरमिश की आंखें खौफ और हिरास से बाहर को बलाई थी। वो पीछे को खिसकते हुए आदम खान को देख रही थी, जो इस भेड़िए की गर्दन दबोचे हुए जमीन पर लेटा था। वो अपने दूसरे हाथ से चाकू भेड़िए के पेट में घुसेड़ गया था। वो बेदर्दी से इस भेड़िए के पेट गर्दन में चाकू घुसेड़ रहा था। आदम खान का चेहरा भेड़िए के खून से तर हो चुका था। वो भेड़िए को छोड़ ही नहीं रहा था। एकदम एक और भेड़िया दूसरी तरफ से आते जरमिश पर छलांग लगा गया था। आह! जरमिश की फलक चिगाफ चीखें गूंजी थी। आदम खान जमीन से उठते तेजी से जरमिश की तरफ बढ़ते इस भेड़िए पर फायर कर गया था। भेड़िया साकत होता जरमिश के पास गिरा था। जरमिश रोते हुए चीखें मारते हुए दूसरी तरफ खिसक गई थी। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बुरी तरह चीखें मार रही थी। आदम खान अपने एक हाथ में चेहरे से खून साफ करते आहिस्ते से चलता जरमिश के करीब पंजों के बल बैठा। तुम्हें छूने से पहले ही सब कुत्ते भेड़िए साकत हो चुके हैं। अब क्यों चल रही हो? मानता हूँ तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और ये खौफ इन आंखों को मजीद खूबसूरत बनाता है, मगर इन कुत्तों इन भेड़ियों से डरना जचता नहीं तुम पर। समझो यही तुम्हारी जिंदगी है। आदम खान ने जरमिश की हेजल ग्रे आंखों में अपनी नीली गहरी आंखें गाड़ी। वो फिर आ जाएंगे, जरमिश ने कपकपाते लबों से रोते हुए कहा। वो खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। कौन आ जाएंगे? आदम खान ने आईब्रो झुकाए थे। वो डरते हुए अभी भी इन मुर्दा भेड़ियों को देख रही थी, वरना तब से वो मुकाबल की हेजल ग्रे आंखें खुद पर गाढ़ा महसूस कर रहा था। अब इसकी आंखों का मरकज कहीं और बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो कुत्ता, ये भेड़िया, आपने कहा था एक कुत्ता रहता है। जरमिश शिद्दत से रो दी थी। जरमिश की बात पर आदम खान का फलक शगाफ कहकर गूंजा था। सच में बहुत मासूम हो। वो जरमिश को गहरी निगाहों से देखते गहरा मुस्कुराया। अब नहीं आएगा कोई भी। उठो। आदम खान ने अपना हाथ जरमिश की तरफ बढ़ाया। जरमिश रोते हुए सरनफी में हिला गई। उठो। वो इसके सरनफी में हिलाने पर धाड़ा था। जरमिश ने इसकी दहाड़ पर लदसते हुए रोते हुए इसके मजबूत हाथ में अपना हाथ दिया। वो जरमिश का हाथ पकड़े तेज तेज कदमों से जंगल से निकल आया।
आदम खान जंगल से होता सड़क पर आया तो इनके पास बहुत सी गाड़ियां जन से आकर रुकी थी। जरमिश हिरासा होते पीछे कोई थी, इसमें से बहुत से गाज निकलते आदम खान और जरमिश की तरफ बढ़े। टेक केयर, बैकवर्ड्स वी हैव टू लीव नाउ, गाड़ियां पीछे की तरफ लो, हमें अभी निकलना है। और संजीदगी से बोलते एक हाथ के गार्ड से ब्लैक लेदर की जैकेट पकड़े पहन रहा था। जरमिश इतनी तादाद में गाड़ियां दर्जनों से ऊपर गार्ड्स को हैरानगी से देख रही थी। आदम खान ताकत हर चीज के लिहाज से इस वहशी दरिंदे से बहुत आगे था। वो अपनी जैकेट पहनते हुए अपने घने बालों में उंगलियां फेर रहा था। बैठो गाड़ी में, आदम खान ने जरमिश की तरफ देखते नरमी से कहा, जो अपनी हिरनी जैसी हेजल आंखें फिर से इस पर गाड़े हुई थी। एक गार्ड ने मुस्तैदी से जरमिश के लिए पिछला दरवाजा खोला। ओपन द नेक्स्ट कार डोर, शी विल सिट इन द नेक्स्ट सीट। अगला गाड़ी का दरवाजा खोलो, ये आगे बैठेंगी। आदम खान ने संजीदगी से कहते ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने जरमिश के लिए अगली सीट का दरवाजा खोला। जरमिश ने इसी लम्हे अगली सीट पर बैठी थी। ड्राइवर ने आगे होते आदम खान के लिए दरवाजा खोला। आदम खान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की थी। हैदर खान की गाड़ी सड़क पर तेजी से रवा दवा थी, जंगल से काफी दूर आ चुका था। हैदर खान ने गाज इस तक पहुंच गए थे। जो गाड़ी हैदर खान के पीछे आ रही थी वो अब कहीं नहीं थी, वह हैदर खान की निगाहों के सामने ही ओझल हुई थी। हैदर खान और इसके गाज जरमिश और आदम खान को तलाश कर रहे थे। एकदम बहुत सी गाड़ियां हैदर खान के करीब से गुजरी थी। एक गाड़ी में आदम खान और जरमिश को देखते हैदर खान ने तशकर का गहरा सांस लिया। इसकी बहन सही सलामत थी, वो जानता था आदम खान के होते हुए जरमिश को एक आंच नहीं पहुंच सकती थी। आदम खान की गाड़ी और इसके पीछे इसके गाज की गाड़ियां हवेली के रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। हैदर खान और इसके गाज की गाड़ियां भी हवेली की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आदम खान और हैदर खान की गाड़ी इकट्ठी ही हवेली के लगाए खड़ा हैदर और जरमिश को ही देख रहा था। बहुत शुक्रिया आदम, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता, ना उतार सकता हूँ। जरमिश मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी है, जान बसती है मेरी जरमिश में। हैदर खान जरमिश को अपने हिसार से आज़ाद करते आदम खान की तरफ बढ़ते से गले से लगा गया। कार पोर्च में दाखिल हुई थी। लाला, जरमिश ने निकलते रोते हुए हैदर खान की तरफ बढ़ी। हैदर खान गाड़ी से उतरते तेजी से जरमिश की तरफ बढ़ते, इसे अपने सीने में भींच गया था। आदम खान गाड़ी से उतरते हुए गाड़ी के साथ एक दोस्त कहाँ है तुम्हें? आदम खान ने दोस्त की जान आदम खान की जान होती है। आदम खान हैदर खान से अलग होते संजीदगी से बोला, अब से तुम्हारी जान इज्जत आदम खान की जान और इज्जत। आदम खान जरमिश की तरफ एक गहरी निगाह डालते बोला, फिर आज से तुम मेरे मेहमान। हैदर खान आदम खान के बाजू रख गया था। क्यों नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है। आदम खान ने इस जरमिश पर फिर से निगाह डाली, जो संजीदगी से फिर से इस गहरी निगाहें काढ़े हुए थी। बेटा तुम अंदर चलो, फरिश्ते को कुछ नहीं बताना, मैं आता हूँ। हैदर खान संजीदगी से कहते आदम खान के साथ मर्दाने की तरफ बढ़ गया था। जरमिश अभी भी स्टिल खड़ी थी। ब्लड थ्रिस्ट बीस्ट वो जेर लब आहिस्तगी से बोलती, पहले बहते आंसुओं के साथ भीगा सा हंसी। ब्लड थ्रिस्ट बीस्ट वो आसमान की तरफ देखते नम सा हंसियानी हंस रही थी। हर कोई बुरहान नहीं होता, निजात दहिंदा आदम खान की सूरत में भी होता है। आदम खान भी होता है, आदम खान होता है, आदम खान होता है। जरमिश आदम खान का नाम दोहराते गाड़ी के साथ टेक लगाए, अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हंसियाने चीखी थी। हैदर खान आदम खान के साथ मर्दान खाने में पुरतकल्लुफ़ डिनर करते अपने कमरे की तरफ भारी कदमों से बढ़ा। इसके सीने में आग दहकी आग लगी थी। वो पूर में अजीब सी गर्मी समाई थी, बदन में स्पार्क से उठ रहे थे, पूरा बदन आग की भट्टी की तरह गर्म था। वो अपनी हालत खुद समझ नहीं पा रहा था। हैदर खान को ऐसा लग रहा था जैसे इसे फरिश्ते की कुर्बत न मिली तो वह शायद जान से जाएगा। एक अजीब सी तशनगी, एक अजीब सा जुनून इसके सर पर सवार था। इसे खुद पर काबू न रहा था। इसे किसी औरत की कुर्बत चाहिए थी जिस पर वो अपने बदन की गर्मी निकाल सकता। वो अपना सीना मसलते हुए तेजी से इसके कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दराब शराब नहीं थे। वो ज्यादातर अब गोस्कुल के पास रात को होते थे। फरिश्ते सिंपल से पिंक कलर की फ्रॉक में मलबूस, रुख पलटे गहरी नींद सो रही थी। इसका खुला सा ट्राउजर और पिनलियों से ऊपर था, जिसे देखते हैदर खान के बेताब होते इसी लम्हे अपनी शर्ट के बटन खोलता, अपनी शर्ट अपने वजूद से आज़ाद कर गया। फरिश्ते की सफ़ेद पिनलियों को देखते जिस्म में भड़कती आग मजीद दहकी थी। हैदर खान एक ही जिस्म में फरिश्ते की तरफ बढ़ते, इसे कंधे से सीधा करते, इस पर झुक गया था। फरिश्ते अपने लबों पर हैदर खान का लम्स महसूस करते तड़प उठी थी। फरिश्ते ने आंखें खोलते हैदर खान को खुद से दूर करना चाहा। उसके लबों को आज़ाद करते इसके फ्रॉक गले से चाक करते रिमूव कर दिया। खान, फरिश्ते ने हैरान होते बेयकीनी से इसे पुकारा। इसे हैदर खान की सुर्ख आंखों से खौफ महसूस हुआ था। ऐसी आंखें तो कभी मुकाबिल की न देखी थी।
مزاحمت نہیں خانم، ورنہ وہ فرشتے کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے، سر نفی میں ہلاتے، اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے، اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے، اس کی سانسیں انہیل کر گیا تھا۔ فرشتے حیدر خان کا انگارہ شدت بھرا لمس اپنے ہونٹوں پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے اسپارک زدہ تپتے بدن کی شدتیں آخر کیسے سہے گی؟ فرشتے کا خوف سے انگ انگ بھی ابھی لرزنے لگا تھا۔ آج حیدر خان تھا ہی نہیں، وہ اس کے وجود کو خود پر محسوس کرتے گھبرا گئی تھی۔ حیدر خان اس کے وجود کا ہر پردہ آزاد کرتے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ حیدر خان کی شدتوں سے کمرے کی در و دیوار لرز رہی تھی۔ فرشتے کی سسکیوں میں کو وہ اپنی سانسوں سے گھوٹے ہوئے تھا۔ حیدر خان کی شدتوں میں عجیب سا جنون، عجیب سی آگ تھی۔ وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں بے تابی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ فرشتے کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ خان رحم کریں، وہ سسکتے ہوئے رو دی تھی۔ آواز نہیں خانم، جان نکالوں گا آج تمہاری، مجھے پیچھے دھکیلا۔ حیدر خان گراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتے مزید جنونی ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔